اچھا بھائی، پھر ہم جو ہے نا کابل کی طرف روانہ ہو گئے ہیں نا. گاڑی جو ہے نا وہاں پہ وہ مستری بلایا ہم نے. اس نے کہا یہ گلے کی چوڑی خراب ہے، ابھی مستری ایک مظفر گڑھ سے آئے گا، وہ اس کی گلے کی چوڑی ڈالے گا خراد والا. تو ہم نے کہا بلا لو. یا وہ کہتا تھا یہ ٹوب کھلے گی، یہ ملتان جائے گی، اس کے گلے کی چوڑی لگے گی یا گلا نیا لگے گا پھر کام چلے گا. تو میں نے کہا یہ تو کام لمبا ہو جائے گا، یہ تو کیلا ہے، تو لہٰذا کچھ کریں. اس نے کہا ایک مستری بلایا، اس نے خرا دیا مظفر گڑھ سے. تو وہ شام کا وقت ہو گیا، اس کو نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ گلے پہ چوڑی لگا رہا. وہ مجھے کہتا کہ یہ چیک کرو، یہ کتنے نمبر کا چکنٹ ہے، یہ کیسے ہے. میں نے کہا یہ کیا مصیبت میں پڑ گیا. خیر ہم نے گلے کو جو ہے نا چوڑی ڈالی ہے، اس نے برائے نام ڈالی ہے. جب ویل ہم نے وہ گاڑی کا چڑھایا اوپر تو چکنٹ نہیں لگ رہا تھا نہ. چکنٹ میں مکی واشل ڈالتے تھے تو چکنٹ نہیں لگ رہا تھا. ایک ادھر وہ ٹینشن تھی، وہ پاری کابل کا مال تھا. گاڑی جو ہے نا وہ تو لیٹ ہوتی جا رہی تھی. آج دوسرا دن ہو گیا، غالباً تیسرا دن ہو گیا تھا. میں نے کہا یہ تو کام خراب ہوتا جا رہا ہے، رات ہو گئی ہے. اس نے چکنٹ کی لگائے ہیں 2 اور مکی واشل نہیں ڈالی. بیڈ فوڈ کی ٹوب تھی جینین. تو کہتا میں ساتھ بیٹھا ہوں مظفر گڑھ کر، کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. چلو چلتے گئے ہیں، اللہ کے آس پہ چل پڑے ہیں. جاتے رہے، مظفر گڑھ پہنچ گئے ہیں. تو وہ تو اتر گیا، اس نے اپنی مزدوری بھی لے لی، اتر گیا. تو ہم نے چینوٹ اپنے مستری سے مشورہ کیا کہ بھائی یہ کنڈکٹر سائڈ کا ویل ہے بائیں سائڈ کا، اور اس نے چکنٹ 2 لگائے، مکی واشر نہیں لگائی. تو ہمارے مستری نے کہا کہ بھائی یہ تو ویل نکل جائے گا، آپ نے اس کی مکھی واشر نہیں لگائی ہے تو ویل نکل جائے گا، چکنٹ سلپ ہو جائے گا، تو چیک کرو اس کو. ہم تقریباً پہنچ گئے، چوک اعظم پہنچ گئے، اور پیسے بھی ختم ہو گئے. ابھی تو جانا بھی کابل تھا. کچھ گاڑی کے راستے میں پیسے لگ گئے، کچھ انہوں نے پیش کی لے لی تھی. خیر ادھر پمپ ہے، نمبر لاوا پمپ ہے چوک اعظم سے آگے، فتح پور سے پیچھے. وہ وہاں پہ ڈیزل ڈلواتے تھے. ٹینکی وہاں پہ فل کی ہے، صادق آباد کی فل تھی ٹینکی. تو جب ہم نے جیک لگایا ویل کو، ویل پھر بالکل ڈھیلا تھا. پھر اللہ کی آس پہ ہم نے کہا ویل نکلے یا جو بھی ہو چلتے جائیں گے. ہم چلتے گئے. تو صبح ہو گئی ہمیں. پیزو میں کھڑے ہوئے ہیں، مستری کے پاس گئے ہیں. اس کو جب دیکھا ویل ڈھیلا تھا، اس نے گاڑی کا ویل ٹائٹ کر کے نا چکنٹ کو باہر سے جو ہے نا ویلڈ کر دیا کہ ویل باہر نہ آئے. چکنٹ تو سلپ تھے، پھر سلپ ہو گئے. خیر پھر میرے دوست تھا، وہ کہہ رہا تھا اس کا گلہ لگا کے کابل جانا، ایسے نہیں جانا. میں نے کہا کابل تو مصیبت میں پڑ گیا، ٹینشن بن گئی ہے. خیر ہم نے کہا اسی پہ جاتے ہیں. جاتے گئے ہیں. تو صبح تو پیزو ہو گئی تھی. رات کو ہم ترخم کارخانہ بازار پہنچے. کارخانہ بازار میں پرمٹ لیا ہے اور کاغذات جمع کر دیے. اور ٹینشن ہمیں خود تھی کہ یہ مال جو ہے نا لیٹ ہو گیا ہے، یہ کیلے والا ہمارے ساتھ کرے گا کیا. خیر صبح چلے ہیں، وہاں سے پرمٹ بن گیا. جاتے رہے، ترخم والے راستے سے گزرگاہ ہوئی، کابل گیٹ پہ پہنچ گئے. وہاں سے ہم نکلے ہیں، تقریباً 3-4 کا ٹائم تھا. تو گاڑی جو ہے نا، گاڑی میں زور نہیں لگا رہی تھی. گاڑی کی کھچائی میں نا فرق پڑ گیا تھا. گاڑی جو ہے نا دھواں مار رہی تھی اور زور نہیں لگا رہی تھی. چلو ہم نے کہا اللہ مالک ہے. جب ہم پہنچے ہیں میپر والی چڑھائی بولتے ہیں، کابل سے نا پیچھے، وہ چڑھائی سخت ہے. وہاں پہ گاڑی جو ہے نا کمزور گاڑی نہیں چڑھتی. جب ہم میپر والی چڑھائی پہ سیدھے ہوئے ہیں، گاڑی کھڑی ہو گئی. گاڑی کو 2-3 جھٹکے لگائے ہیں، دل نے نہیں مانا. نے کہ کوئی چیز توڑ دی گئی، اور یہاں کابل میں تو بیڈ فوڈ کی چیز بھی کوئی نہیں ملتی. لو جی ہمیں رات ہو گئی ہے. تو صبح اذانوں کا ٹائم تھا. پھر میں وہاں سے واپس آیا ہوں. وہاں پہ ہوتے ہیں گاڑی کھڑی ہوتی ہے، اس کو ششپیان بولتے ہیں. وہ گاڑی کو کھینچتے ٹوچین ڈال کے جو گاڑی نہ چڑھتی ہو. اس نے کہا بھائی میں تو لوں گا 6,000 روپے. میں نے کہا مہربانی کرو کوئی. اس نے کہا بھائی 6,000 روپے سے کم میں نے نہیں لینے ہیں. ادھر وپاری کا، ادھر کابل کی سم ہم نے ڈالی ہوئی تھی. وپاری فون کر رہا ہے، مجھے بولتا ہے کہاں ہو. میں نے کہا میپر کی چڑھائی پہ گاڑی کھڑی ہے. اس نے بولا گاڑیاں تو منڈی پہنچ گئی ہیں، تو تم کیا کر رہے ہیں وہاں پہ. میں نے اس سے جھوٹ بولا. میں نے کہا یہاں تو گاڑیاں لینڈ میں کھڑی ہوئی ہیں، آپ بولتے ہیں منڈی پہنچ گئی ہیں. خیر اس نے فون بند کر دیا. تو فکر تو ہمیں اور ہوگی کہ ہمیں تو آج دوسری اب صبح منڈی دینی تھی. تو نیچے سے وہ گاڑی لے کے گیا ہوں، اس کو 6,000 روپے دیا. اس نے گاڑی کو ٹچین ڈالا ہے، گاڑی کھینچ کے اوپر لے گیا. ادھر
गुमरक बोलते हैं, जैसे यहाँ मसूल चुंगियाँ पुरानी होती थी ना, तो काबल में जब हम पहुँचे ना गुमरक में, तो व्यापारी ने कहा भाई आप, काबल वाला जो था उसने कहा आप ऐसा करें, आप रात को आएंगे, दिन के वक्त नहीं आ सकते। ये माल जो था ना वो तरकारी मंडी बोलते हैं काबल, उसका नहीं था, ये एक और मंडी थी चमन वजीरी खोस्त रोड पर, उधर का माल था। खैर फिक्र तो पड़ गई कि यार ये आज तो दिन काफ़ी गुजर गए हैं, सारा दिन वहीं खड़े रहे हैं, उधर तो सर्दी भी थी, तो रात को चले हैं। अल्लाह अल्लाह करके चमनी वजीरी मंडी पहुंच गए हैं, पूछ के, वो तो फ़ारसी बोलते हैं, वो पश्तो भी नहीं बोलते, ये अफ़गानिस्तान की पुलिस है। तो एक चेक पोस्ट वाले ने खड़ा किया, हमें पूछा, उसने कहा उस्ताद हमें ख़र्चा लगाओ। हमने कहा हम बहुत जलील हुए हैं, छोड़ो हमारे से ख़र्चा मर्चा। उसने छोड़ दिया। मंडी पहुंच गया, मंडी गाड़ी खाली हो गई है, उधर पहुंच गया रात को। सुबह वो मंडी वाले आए हैं, गाड़ी खाली करना शुरू किया, रोटी छोटी भी खिलाई है उन्होंने, और बोलता है कि मिस्त्री बोल रहा है कि हमारा 50,000 रुपये का माल ख़राब हो गया है।